10واں باب۔ ہر دوسری تیسری دوپہر کو وہ سانگ کے بکنے جھکنے کی پرواہ کیے بغیر چپکے سے کھسک آتا، بڑی خاموشی سے زینے طے کرتا ہوا اسپتال کی دوسری منزل کے 10 نمبر کمرے کے دروازے پر جا کر دستک دیتا اور وہ پر شوق نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے آواز دیتی، آ جاؤ۔ بے حد مسخری سے شکل بنائے وہ اس کے پلنگ کے قریب آ کر جھکتا، جامن والی لڑکی اب کیسی ہے، اور کبھی کہتا، ہیلو فیٹی، کیا حال ہے؟ اتنی تو میں دبلی ہو گئی اور تم مجھے اب بھی فیٹی کہتے ہو؟ وہ ہنستی۔ اس کے آ جانے سے چچی جان کو بے فکری سی ہو جاتی اور ان کو ادھر ادھر کے مریضوں کے کمرے میں جا بیٹھنے اور ان کے تیمار داروں سے گپے ہانکنے کی آزادی مل جاتی۔ وہ اس کے لیے کھٹا چورن، لیمن ڈراپس اور ایسی ہی چھوٹی موٹی سستی چیزیں لایا کرتا تھا اور وہ بڑے شوق سے کھایا کرتی تھی۔ گیتی کو صفدر یاسین کی آمد کا یوں اور انتظار رہا کرتا تھا کہ وہ ایسے وقت آتا جب کسی دوسرے کے آنے کا قطعی امکان نہ ہوتا تھا اور وہ پڑی پڑی اکتا رہی ہوتی تھی۔ وہ اس کو طرح طرح کی نقلیں اور لطیفے سناتا اور وہ دل بھر کر ہنستی۔ بعض وقت یوں بھی ہوتا کہ وہ تکلیف اور بے چینی میں آنسو بہاتی ہوتی، لیکن اس کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں مسکرانے لگتیں۔ اس کی باتوں، بے وقوفانہ سوالات اور دلچسپ حرکتوں سے وہ اتنا محفوظ ہوتی کہ یہ بھی بھول جاتی کہ وہ 15 دن سے جکڑی ہوئی پلنگ پر پڑی ہے اور اٹھ کر بیٹھنے کو بھی ترس گئی ہے۔ گیتی اس کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور بہل جاتی تھی، پھر بھی اس کی حیثیت اڑتے اڑتے کھڑکی میں آ بیٹھنے والی چڑیا یا کسی بے تکی سی جگہ پر کھلے ہوئے چھوٹے سے بے حقیقت خودرو پھول سے زیادہ نہ تھی، جس کو دیکھ کر وقتی طور پر کوئی اس طرف متوجہ ہو جائے اور پھر فوراً ذہن سے نکال دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اس طرح آ جانے کا ذکر کسی دوسرے کے سامنے آیا ہی نہیں، اور گیتی نے تو شاید یوں بھی ذکر نہ کیا ہوگا کہ وہ ان تمام باتوں کو راز بنا کر رکھتی تھی جن سے اس کو انتہائی دلچسپی ہوتی تھی، اور وہ تھا کہ گھنٹوں بیٹھا اس کی بیمار اور منہ پھٹ سی لڑکی کے ساتھ سر مارا کرتا، اور جب اسپتال کے گیٹ سے اس کی سائیکل نکلتی ہوتی تو اس کو بڑی تسکین سی محسوس ہوتی، جیسے یہ وقت وہ اپنے گھر میں گزار آیا ہو۔ اس کے خاموش آمد کا علم سہولت کو اس شام ہوا جب اس نے گیتی کی میز پر زرد اور سرخ کانچ کی بنی ہوئی 2 نازک ننھی ننھی سی بطخیں اور ایک کتا رکھا دیکھا۔ ارے یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ اس نے گیتی کے بالوں میں انتہائی ملائمت سے برش پھیرتے ہوئے پوچھا۔ گیتی کوئی جواب دیے بغیر اپنی نئی اسٹوری بک کی تصویریں دیکھتی رہی۔ وہ جو چائنا مین ہے نا، وہ اکثر ان کو دیکھنے آتا رہتا ہے، وہ دے گیا ہے۔ چچی جان نے اپنے بٹوے سے کتری ہوئی چھالیا اور الائچی نکال کر سہولت کی طرف بڑھاتے ہوئے اطلاع دی۔ اچھا، تو کیا وہ اس کو دیکھنے آتا رہتا ہے؟ سہولت نے حیرت اور اشتیاق سے پوچھا۔ عجب تھا یہ لڑکا بھی، اے لو، اس کے آ جانے سے تو یہ اپنا دکھ درد بھول جاتی ہے۔ گیتی نے کنکھیوں سے یہ ناپ لیا کہ اماں بیگم نے اس بات کو ناپسندیدگی سے سنا ہے، مگر تم نے یہ چیزیں تو واپس کر دی ہوتی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اپنی دیورانی کو ملامت کی۔ اے لیجئے، ہم کو خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کس وقت میں یہ ان کی میز پر رکھ کر چلتا بنا، اور چچی جانتے ہو اپنی بات تو گل ہی کر گئیں۔ کتنی بار انہوں نے اس سے پان، الائچیاں اور برف منگائی تھیں۔ وہ بڑے انداز سے اس سے کہتی، اے بھیا، اس وقت تو تم فرشتہ بن کر آئے ہو، ہم صبح سے پان سے حیران بیٹھے ہیں، 1-2 آنے کے پان تو لا دو، اور وہ لپک کر جاتا اور پان لے آتا، یا جب تھرموس کی برف ختم ہو جاتی تو وہ تھرموس اس کو دکھا کر کہتی، برابر والے کمرے میں برف کی ضرورت تھی، مانگ لے گئی، اور ہمارا تھرموس خالی ہو گیا، اب یہ تمہاری بیبی پانی مانگے گی تو ہم کیا دیں گے؟ اور وہ ان کے بغیر کہے اپنی خدمت پیش کرتا۔ اچھا، ابھی ہم لائے گا اپنی بیبی کے لیے برف۔ تو بھیا پیسے تو لے لو، وہ واجبی سے اصرار کرتی۔ او بھائی، پیسے کا کیا جلدی ہے، پھر لے لے گا۔ وہ کمرے سے نکل جاتا۔ پھر بھی تم نے خیال رکھا ہوتا۔ اچھا، یہ اب اس کو دے دینا۔ اماں بیگم نے 10 کا نوٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور دیکھو، اب اس سے کہہ دینا کہ بیبی کی طبیعت ٹھیک ہے، 2-4 دن میں پلاسٹر لگوا کر ہم اس کو گھر لے جا رہے ہیں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ اماں بیگم کیا عرض ہے، اس کا دل بہل جاتا ہے۔ نہیں، اب ان کا دل نہیں، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اتنی کتابیں اور چیزیں ہیں، ہر وقت تمہاری چچی جان موجود ہیں، صبح شام ہم لوگ آتے رہتے ہیں۔ اماں بیگم اس وقت سخت بیزار نظر آ رہی تھیں۔ گیتی نے ان سے نظر چار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب میرا بیٹا کیسا ہے؟ اچانک ہی اس کے دراز قامت وجیح باپ نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ابا میاں؟ وہ بلا وجہ ہی ان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر رونے لگی۔ ہائے ہائے، تم تو بہادر بیٹے ہو، بہادر بیٹا بھی کہیں روتا ہے کیا؟ کیا بات ہو گئی؟ ابا میاں، ہاں بیٹے، میں کب اٹھوں گی؟ تم ابھی کچھ دن لیٹو گی۔ آخر کتنے دن؟ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پھسل کر رخسانوں پر بہہ رہے تھے۔
اوفو بھائی، یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، اور بھائی دیکھو تو تم جانتی ہو کہ میرا حساب بہت کمزور ہے۔ اچھا پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ ان کی خوبصورت غلافی آنکھوں میں دکھ اور رحم کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی۔ پاس پڑے تولیے سے انہوں نے اس کے آنسو خشک کیے اور اپنی بیوی کے قریب جا بیٹھے۔ یہ تو بہت گھبرا رہی ہے، اور ابھی تو پلاسٹر کی مصیبت باقی ہے۔ ہاں، اپنی شرارت کا بھگتان بھگت رہی ہے، دیکھیے اتنے دن میں زرد کیسی ہو گئی ہے۔ وہ اس رنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ کل آپ آئیں تو اس کے لیے کچھ کھلونے لیتے آئیے گا۔ اچھی بات ہے۔ گیتی نے ذرا سا موڑ کر اپنے خوبصورت باپ اور خوبصورت ماں کی طرف دیکھا۔ ابا میاں کی بڑی بڑی اوپر کو اٹھی ہوئی مونچھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اس نے بڑے پیار سے سوچا۔ چچی جان جو اپنے جیٹ کے آ جانے سے سر ڈھک کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھیں، دھیرے سے سہولت سے بولی، صابن بالکل ختم ہو گیا ہے، کل صبح غفور کے ہاتھ بھیج دوں گی۔ کل تو مانا تو پاؤڈر کا ڈبہ ضرور لیتے آنا۔ جی اچھا، سہولت نے بھی دھیرے سے جواب دیا۔ جب سب چلنے لگے اور اماں بیگم خدا حافظ کہنے کو جھکی تو اس نے پوچھا، ارجمن کیا کر رہی تھی؟ مولوی صاحب سے قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ کل اس کو ضرور لائیے گا۔ اچھا تم دودھ پی لیا کرو، ضد مت کیا کرو، بالکل زرد ہو رہی ہو، انہوں نے سمجھایا۔ دودھ کا تو نام نہ لیجیے، دھارو روتی ہے، چچی جان آہستہ سے بولی۔ اماں بیگم نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یہی تو حرکتیں ہیں ان کی، ڈانٹا کرو ان کو۔ گیتی نے آنکھیں بند کر لی، اور موٹر میں بیٹھ کر جب انہوں نے اپنے آنسو پوچھے تو جہانگیر مرزا گھبرا گئے۔ ارے ارے آپ رو رہی ہیں؟ یہی خیال آیا ہے، جو ہڈی نہ بیٹھی تو لڑکی ذات ہے، پہلے سے ایسے وہم کیوں دل میں لاتے ہیں؟ کیوں نہیں ٹھیک بیٹھے گی؟